اب رضوی صاحب کے جنازے پر بعض لوگوں کی جہالت کا بھی مشاہدہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت امیر المجاہدین کا جو نماز جنازہ ہے، یعنی جو میت رکھی گئی تھی، وہ فلائی اوور جو بنا ہوا ہے مینار پاکستان کے پاس، جو جس کو عام لفظوں میں پل کہتے ہیں، یعنی وہ ایسے گولائی میں پل ہے، تو اس کے اوپر جو ہے جنازہ رکھا گیا تھا، وہاں پر نماز جنازہ کو ادا کیا گیا۔ اب یہاں پر جو میں نے جہالت دیکھی وہ کیا تھی کہ جس جگہ پر جنازہ رکھا ہوا ہے اس پل کے اوپر یوں سمجھے کہ یہ جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہ پل ہے اس طرح کر کے گول دائرے میں، تو اس پل کے پرلی طرف جو عمارتیں تھیں، پلازے تھے، گھر تھے، کچھ لوگ ان گھروں کی چھتوں پر، پلازوں پر چڑھے ہوئے تھے اور اوپر چڑھ کر اس سارے ہجوم کا، اس سارے سمندر کا، جو انسانوں کو سمندر تھا، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، پکچر کھینچ رہے تھے۔ اب جیسے ہی نماز جنازہ پڑھنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جو ہے بالکل تیاری ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عمارتوں سے نیچے اتر آتی اگر انہوں نے جنازہ پڑھنا تھا اور نیچے آ کر صف بندی میں شریک ہوتے، مگر جہالت جو سر چڑھ کر بولے، بلکہ وہاں پر سر چڑھ کر نہیں، وہاں پر پلازے پہ چڑھ کر بول رہی تھی، وہ کیا تھی کہ ادھر امیر محترم کے بیٹے جو ہیں وہ جنازہ ادا فرما رہے ہیں اور جنازہ پڑھا رہے ہیں، یعنی امام یہاں پر کھڑا ہے، اس میت کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوا ہے فلائی اوور کے اوپر۔ اب وہ جو اگلی عمارتوں پر افراد تھے، جیسے ہی نماز جنازہ شروع ہوئی، انہوں نے اپنی اپنی عمارتوں پر کھڑے ہو کر، یعنی امام سے آگے ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی اور جنازہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا امام کے آگے کھڑے ہو کر نماز ہو جاتی ہے؟ آپ جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہے، اس کے آگے نہیں ہوتی۔ امام کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے جو چھتوں پر چڑھے ہوئے افراد تھے وہ ماشاءاللہ فیس بک بھی چلاتے ہوں گے، یوٹیوب بھی چلاتے ہوں گے، بڑے ماہر ہوں گے، بڑے انجینئر ہوں گے، ہر اعتبار سے عقل مند، دانش مند، ہوش مند، سبھی کچھ ان کے پاس ہوگا۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو سبھی کچھ آتا ہے، سبھی کچھ پتہ ہے، آپ بڑے دانشور ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جنازہ جو ہے امام کے پیچھے ہوتا ہے یا امام کے آگے ہوتا ہے؟ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اور بھئی خدا کے بندو، اللہ کے بندو، کچھ تو خیال کرو، آپ کو سبھی کچھ آتا ہے، آپ کو دین کیوں نہیں آتا؟ فیس بک کا آپ کو پتا ہے، دین کا کیوں نہیں پتا آپ کو؟ یوٹیوب چلانے کا پتا ہے، سب کچھ کرنے کا پتا ہے، دین کا آپ کو کیوں نہیں پتا؟ جنازہ چھوٹا سا ایک عمل ہے جو چند منٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر انسان، ہر گھر، ہر دوست کے پاس جو ہے، میں اور آپ جو ہیں جب رہتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جہاں پر جنازے کی ادائیگی کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ہمیں اس عمل سے بھی اتنی واقفیت نہیں ہے، ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کے آگے نماز ہوتی ہے، امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ہم اتنے جاہل ہو چکے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پر امام کے آگے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اگر نیچے نہیں اتر سکتے، نہیں آ سکتے، تو پھر آپ نماز جنازہ میں شریک کیوں ہوئے؟ شریک آپ ہو ہی نہیں سکتے، آپ تو امام کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں اس موقع پر جو میں نے چند مشاہدات ذکر کیے، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تو ان میں سے ایک یہ سب سے بڑی جہالت دیکھی۔ تو میں آپ احباب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے دین کے اتنے باغی نہ بنیں، اتنے دین سے بیزار نہ ہو جائیں کہ آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ جنازہ اور نماز جو ہے وہ امام کے آگے ہوتی ہے یا امام کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ امام تھے جو سارے کے سارے پلازے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے اور باقی سارے تو پڑھنے والے تھے۔ تو خدا کے لیے اپنے دین کے ساتھ اتنی بے وفائی اور بے اعتنائی نہ برتیں کہ آپ کو جو ہے یوں کہہ لے کہ جہالتیں جا بجا آپ کی زندگی میں دکھائی دیں اور نظر آئیں، بلکہ اپنے دین کو سمجھیں، پڑھیں، علماء کرام کے پاس زانوِ تلمس طے کریں۔ جس ہستی کا آپ اتنی والہانہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس ہستی کا تو زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں لگا ہے، تو وہ گویا کہ جنازہ آپ کو پیغام دے رہا تھا کہ ہمارا تعلق علم کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو خدا را جہالت کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ آپ کسی مسلمانوں کی بڑی عجیب صورتحال ہے، کسی اور معاملے میں جاہل نہیں ہوں گے، دین کے معاملے میں بڑے سے بڑے جاہل بنے پھرتے ہیں۔ دنیا جہاں کا ہر کوئی پتہ ہوگا آپ کو، مارکیٹوں کا، بازاروں کا اور انٹرنیٹ کی دنیا کا، نہ جانے کیا کیا، ہر کسی کو پتہ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ یعنی میں اور آپ ہر ایک جو ہے خود اپنے گریبان میں جھانکے، ہمیں ہر شے کا پتہ ہے، نہ پتہ ہوا تو ہم اس کا پتہ لگواتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات، سینس، ادراک، شعور، ہر شے ہم استعمال کرتے ہیں۔ دین اتنا بیگانہ، اتنا غریب الوطن ہے، اتنا غریب البدن ہے، اتنا غریب الذہن ہے
کہ ہم اس بارے میں جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں ادراک اور شعور نہیں ہے، ہم علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، دین کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، دین اپنی مرضی کا نام ہے۔ دین تو اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریق اور سنت کا نام ہے۔ تو اس لیے خدا را ان جہالتوں کو چھوڑیں، دین کا علم سیکھیں، دین کا علم پڑھیں، علماء کرام کے سامنے زانو تلمس طے کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں ایسی جہالتیں نہ ہوں، بلکہ آپ کی زندگی جو ہے علم کا اور عمل کا جو ہے مرقع اور نور بنی ہوئی ہر کسی کو دکھائی دے۔